السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللهم فقہنا فی الدین، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ چلو جی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ لاسٹ لیسن کے اندر ہم نے آیت نمبر 18 تک پڑھ لیا تھا، ہم نے 18 تک پڑھ لیا تھا۔ اس آیت کے اندر آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاءت، اور آیا سیارۃ، ایک قافلہ، فارسلوا، تو انہوں نے بھیجا، واردہم، پانی، اپنا پانی لانے والا، فادلا، تو اس نے ڈالا، دلوہ، ڈول اپنا، قال، بولا، یا بشرا، واہ خوشخبری، ہذا، یہ تو، غلام، ایک لڑکا ہے، اسروہ، تو انہوں نے چھپا لیا اسے، بضاعت، سرمایہ سمجھ کر، واللہ، اللہ تعالیٰ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بما، اسے جو، یعملون، وہ عمل کر رہے تھے۔ اچھا، پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام جب کنویں کے اندر پھینک دیے گئے تو وہ بھائی واپسی گئے اور جا کر انہوں نے اپنے باپ یعقوب کو جا کے قمیض دی اور کہا کہ اس پہ خون لگا ہے تو اس کو بھیڑیا کھا گئے۔ تو یعقوب علیہ السلام نبی تھے، سمجھ گئے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن آخر اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آ کے رہنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آ گئی اور یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں صبر کروں گا، وہ بھی کون سا؟ صبر جمیل، میں صبر جمیل کروں گا اور اپنا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام نے بات کہی اور خاموش ہو گئے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وجاء السیارہ، ایک قافلہ آیا جو کہ مصر کی طرف جا رہا تھا، وہ وہاں سے گزرا، تو گزرتے گزرتے جب وہ کنویں کو انہوں نے دیکھا تو کنویں کے پاس رکے۔ انہوں نے ایک بندے کو بھیجا جس کو کہتے ہیں سکا کہتے ہیں پانی لانے والے کو۔ وہ گیا، جا کے اس نے کنویں کے اندر اپنا ڈول پھینکا۔ کنواں اندھیرے والا تھا، گہرا کنواں تھا، اسی لیے اس سکے کو پتہ ہی نہیں لگا کہ اندر کوئی ہے کہ نہیں ہے۔ اس نے ڈول پھینکا اور پانی نکالنے کے لیے جب اس نے کھینچا تو یوسف علیہ السلام اس کو پکڑ کے لٹک گئے اور یوسف علیہ السلام بھی اس کے ساتھ باہر آ گئے۔ جیسے ہی باہر آئے تو اس قافلے کے اس سکے نے دیکھا کہ یہ تو ایک لڑکا ہے۔ اس نے کہا، قالوا یا بشرا ھذا غلام، اس نے کہا یہ تو ایک لڑکا ہے، ایک غلام مل گیا ہمیں، ہم اس کو غلام بنائیں گے۔ انہوں نے فوراً سے پکڑا اور پکڑ کے اپنے پاس چھپا لیا۔ اب اخلاقی اقدار تو ہمارا یہ حکم دیتی ہے ہمیں کہ ہم اس بچے کو پکڑتے اور پکڑ کے علاقے میں اعلان وغیرہ کرواتے، ادھر ادھر پوچھتے، تو قریب کی کچھ زیادہ دور تو نہیں گئے ہوں گے بھائی لے کے یوسف کو، تو قریب ہی کچھ مل جانا تھا، اگر تھوڑی سی محنت کرتے یعقوب علیہ السلام سے پتہ لگ جانا تھا۔ تو بہرحال انہوں نے کوشش نہیں کی، انہوں نے فوراً کیا کیا، اس کو چھپا لیا کہ ہم اس کو سیل کریں گے۔ اس کا مطلب کہ وہ جو قافلے والے تھے وہ بذات خود بھی جو ان سے ہے نا وہ ہوس کے مارے، لالچ کے مارے وہ شخص تھے، انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس کو سیل کر دیں گے۔ انہوں نے چھپا لیا اس کو، بضاعہ، سرمایہ سمجھ کے۔ انہوں نے اس کو آگے واپسی کرنے کی کوشش نہیں کی، اور واللہ علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بما یعملون، جو عمل کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ عمل کیا کر رہے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وشروہ، اور انہوں نے بیچ ڈالا، بثمن، قیمت پر، بخس، کم، دراہم معدودہ، درہموں میں گنے چنے، وکانوا، اور تھے وہ فیہ، اس میں، من الزاہدین، بے رغبت لوگوں میں سے۔ انہوں نے کیا کیا، جاتے ساتھ یوسف کو پکڑا، اپنے پاس چھپا لیا۔ جب قافلہ مصر پہنچا تو مصر جا کے انہوں نے اس کو نکالا اور چھپا کے دکان پہ رکھ کے انہوں نے بیچ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دراہم معدودہ، انہوں نے گنے چنے درہموں کی عوض بیچا۔ غلام کئی قسموں کے ہوتے ہیں، ایک غلام وہ ہوتے ہیں جو کہ نہ سیل ہونے والے ہوں، ان کی قیمت نہ لگتی ہو، یعنی بہت زیادہ معذور لوگ ہوں، بوڑھے لوگ ہوں، یا بہت زیادہ بوڑھی عورت ہو، معذور مرد ہوگا تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، الٹا بوجھ ہے، معذور عورت ہوگی تو اسے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کوئی ساتھ نہیں رہ سکتا، تو بجائے فائدہ اٹھانے کے الٹا وہ بیماریوں کے اندر ہوں گے تو ان کے اوپر بھی خرچہ ہوگا، اس لیے ان کی قیمت گنے چنے درہم ہوتی تھی جو گن سکتے تھے۔ اور کچھ غلام ایسے ہوتے تھے جو طاقتور ہوتے تھے، جوان ہوتے تھے، خوبصورت ہوتے تھے، ان کو گن کے نہیں خریدا جاتا تھا، ان کو خریدنے کے لیے جو درہم دیا جاتے تھے وہ گنے نہیں جاتے تھے، وہ تولے جاتے تھے کہ یہ اتنا تول لیا، اس بندے کے وزن کے ایکول جو ان سے نا وہ سونا رکھ دیا، درہم رکھ دیے، دینار رکھ دیے، تو اس کو اس طریقے سے خرید لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو سے تھے وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، وہ بے رغبت لوگوں میں سے تھے، یعنی کہ انہوں نے بس نکالنے کی کسی طریقے سے نکل جائے، کیونکہ ان کو ڈر تھا
کہ کہیں کوئی ادھر چلتا پھرتا بندہ آ گیا اور اس نے پہچان لیا نا اس بندے کو تو ہم پکڑے جائیں گے۔ ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ لوگ سوال نہ کر لیں کہ تم نے یہ خوبصورت لڑکا کہاں سے لیا، کیونکہ لڑکا غلام تو لگ نہیں رہا۔ غلام تو جو سے ہوتے ہیں وہ عادتاً بھی غلام لگتے ہیں اور شکل و صورت حلیے کے لحاظ سے بھی غلام لگتے ہیں، لیکن یوسف تو غلام تھے نہیں اور وہ اچھے گھرانے کے تھے، تو اس لیے وہ ڈر رہے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال، اور کہا اس شخص نے، الذی جس نے اشتراہ خریدا تھا اسے، من مصر مصر سے، لامرأتہ اپنی بیوی کو، اکرمی باعزت کر، مثواہ ٹھکانہ اس کا، عسیٰ امید ہے، ان کہ ینفعنا وہ نفع دے گا ہمیں، او نتخذہ ولدا یا ہم بنا لیں گے اسے بیٹا، وکذالک مکننا لیوسف فی الارض اور اسی طریقے سے ہم نے جگہ دی یوسف کو زمین میں، ولنعلمہ تاکہ ہم سکھائیں گے اسے، من تعویل الاحادیث حقیقت میں سے باتوں کی، واللہ غالب علی امرہ اور اللہ غالب ہے اپنے کام پر، ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف کو بیچ دیا گیا، جس شخص نے یوسف کو خریدا اللہ نے اس کا نام نہیں لیا، اللہ نے اس شخص کا نام نہیں لیا، کیونکہ نام لینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، اصل تو جو کام ہے وہ اللہ تعالیٰ بات بتانے لگے۔ اس شخص نے خریدا اور خریدتے ساتھ اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کی پرورش اچھی کرنا، کیونکہ یہ کوئی غلام نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی برے گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہے، نہ لڑاکا ہے، یہ بڑا سلجھا سا بچہ ہے اور خوبصورت بھی ہے اور یہ کہ طاقتور بھی لگ رہا ہے، اور ساتھ میں یہ کہ اس کی عادتیں بھی بڑی اچھی ہیں، تو ہم اس کو اس طرح کرتے ہیں، خرید کے اپنے گھر لے جاتے ہیں، اس کو گھر لیتے ہیں، تم نے اس کی پرورش اچھی کرنی ہے، اس کو ہم ان فیوچر اسے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، اگر فائدہ نہ بھی اٹھا سکے ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی جس شخص نے خریدا تھا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اسی طریقے سے ہم نے یوسف کو زمین کے اوپر یعنی مصر کے اندر جگہ دی۔ کہاں پہ یوسف بھائیوں کے ساتھ رہتے تھے، کہاں پہ کنویں کے اندر چلے گئے، کنویں ایسا جس کے اندر زندگی کے آثار نہ نظر آتے ہوں، اور پھر وہاں سے نکالے گئے اور وہاں سے بکتے بکاتے ایک ایسے گھر کے اندر پہنچ گئے جہاں پر عزت اپنے گھر سے زیادہ ہے، جہاں پر شان و شوکت اپنے گھر سے زیادہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے گھر میں مال و دولت نہیں تھا، اتنا امیر گھرانہ نہیں تھا وہ، لیکن جس گھر کے اندر یوسف اب پہنچے ہیں وہ گھرانہ امیر ہے، وہ عزیز مصر کا گھر ہے۔ عزیز مصر کہتے ہیں مصر کے بادشاہ کے کوئی وزیر ہوگا یا پھر کوئی بڑی وزارت پہ بیٹھا ہوا شخص ہوگا تو اس کو عزیز مصر کہتے ہیں۔ عزیز مصر کے گھر وہ یوسف علیہ السلام چلے گئے، اللہ نے کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیا، اور پھر فرمایا کہ ہم نے پہنچایا کس لیے، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ تاکہ ہم تمہیں سکھائیں حقیقت میں سے باتوں کی تأویل نکالنا، باتوں کی گہرائی تک پہنچنا۔ وہی بات جو یعقوب علیہ السلام نے خواب سنتے ساتھ کہی تھی، دو باتیں کہی تھی نا، ایک یہ کہ خواب کسی سے بیان نہیں کرنا، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکمت بھی دے گا، تمہیں علم بھی دے گا، اور علم کون سا دے گا، تأویل کا، تأویل الحدیث کا، حدیث کی یعنی باتوں کی گہرائی تک پہنچنے کا علم دے گا، باتوں کی ٹو لگا کے اس کے اینڈ تک پہنچنے کا علم اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ واللہ غالب علی امرہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے کام کے اوپر۔ یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر رہتے، امکانات تو یہ نظر آ رہے تھے کہ مر جانا تھا، کھانے پینے کو کچھ نہیں ملنا تو مرنا ہی آخر، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہاں سے نکال کے مصر کے اندر پہنچایا۔ مصر میں بھی عام گھر میں نہیں، عزیز مصر کے گھر میں۔ اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، انسان کی سوچ، انسان کے سارے کام، سب کچھ ایک سائڈ پہ، لیکن اللہ کی تقدیر ایک سائڈ پہ ہوگی۔ یوسف کے بھائیوں نے پورا مارنے کی پوری کوشش کی کہ کسی طریقے مر جائے، اور جہاں پہ چھوڑا وہاں پہ بھی اس لیے چھوڑا کہ مر جائے گا، اور جنہوں نے خریدا، جنہوں نے نکالا، انہوں نے بھی آگے جا کے بیچ دیا کہ جو غلام بن جاتا ہے نا ایک مرتبہ، وہ تا حیات غلام رہتا ہے، وہ کبھی بھی غلامی سے آزاد نہیں ہوتا تب تک جب تک اس کا مالک خود اس کو کہہ کے آزاد نہ کر دے۔ اور غلام جو ان سے ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ غلام کو اس کا مالک کہے کہ کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہونا اس پہ فرض ہے، مالک کہے لیٹ جاؤ، وہ لیٹنا اس پہ فرض ہے، مالک جو کام کرنے کا کہے گا غلام پر فرض ہوگا۔ یعنی اتنی جو ان سے نا وہ ظلم کی زندگی گزارنے کا جو ان سے نا وہ آثار نظر آ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کر لیتا ہے۔ اگر فرمایا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون اور اکثر لوگ علم نہیں رکھتے حقیقت کا۔ ولما اور جب بلغا وہ پہنچا اشدہ اپنی جوانی کو، آتیناہ دیا ہم نے اسے حکماً قوت فیصلہ، و علما اور علم، وکذالک نجزی المحسنین اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گیا نا، جوان ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ یوز کیا ہے بالغا،
وہ بالغ ہو گیا، وہ پہنچ گیا۔ اس سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس خاص عمر تک پہنچ گیا جس عمر تک اللہ تعالیٰ نے علم دینا تھا، جس عمر کے اندر جا کے اللہ نے علم دینا تھا۔ دوسری بات یہ کہ وہ بالغ ہو گیا۔ بالغ مرد تب ہوتا ہے جب اس کو احتلام ہو جاتا ہے، اور عورت بالغ تب ہوتی ہے جب اس کو مینسز آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ استعمال کیا بالغ اشدہ، وہ اپنی جوانی کو پہنچ گیا، یعنی اس عمر تک پہنچ گیا۔ آتیناہ حکم و علما، ہم نے اس کو حکمت عطا کی اور علم عطا کیا۔ اب علم کس چیز کا ہے؟ باتوں کی گہرائی تک پہنچنے کا۔ اور علم کس چیز کا ہے؟ نبوت کا علم ہے۔ حکمہ اور قوت فیصلہ، یعنی فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ جب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی لڑائی ہو رہی ہے، معاملے کو دیکھتے ہیں اور سیدھا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سیدھا فیصلہ نہیں کرتے، وہ پوری گہرائی تک پہنچتے ہیں پھر جا کے فیصلہ کرتے ہیں۔ قوت فیصلہ حق اور باطل کو دیکھ کر اس میں سے سچی چیز کو نکال کے فیصلہ کرنا، یعنی صحیح چیز کو مانپ لینا۔ وکیل کے سامنے، جج کے سامنے ایک کیس پیش ہوتا ہے، اس میں دو پارٹیاں، دونوں کے وکیل ہیں، اور دونوں کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی سچی ہے۔ اب جج کیا کرے گا؟ جج میں اگر قوت فیصلہ ہوگی، جج ان دونوں کی باتوں کو سنے گا، دلائل کو سنے گا، ان میں سے بھانپ لے گا، یہ جان لے گا کہ یار ان میں سے کون سی پارٹی سچی ہے، کون سی پارٹی حق پہ اور کون سی باطل پہ ہے، وہ پہچان لے گا۔ یہ ہے قوت فیصلہ، اور یہ ہر بندے کے اندر نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے دیندار لوگ جو کہ 5 وقت کے نمازی، حاجی پرہیزی سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن قوت فیصلہ نہیں ہوتی۔ اگر ان کو کسی خاص مسند پہ بٹھا دیں، صدارتی مسند پہ، تو وہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں پورے ملک کا۔ اسی لیے کچھ ہمارے یہاں پر کچھ لوگ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایسا بھی کہتے ہیں کہ مولویوں کی حکومت نہیں آنی چاہیے، یہ بیڑا غرق کر دیں گے پاکستان کا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ کسی بندے کے اندر بھی قوت فیصلہ نہ ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو دین نہیں پڑھے ان کے اندر قوت فیصلہ ہو۔ تو اس کا تعلق پڑھے نہ پڑھے ہونے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق تجربے کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کے ساتھ ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ اب جو محسنین کا لفظ ہے نا، یہ آگے اس کو نوٹ کر لیں، اس کے آگے ہم کئی جگہ پر سورہ یوسف کے اندر ہی محسنین کا لفظ استعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ یوسف کہاں سے نکلے، کہاں پہنچ گئے، کیا چیز پہلے تھی، اب کیا چیز ہے، ساری چیزوں کو ذہن کے اندر رکھیں تو ایک بات سمجھ آتی ہے، وہ یہ کہ پہلی چیز اللہ کا فیصلہ ہو کے رہنے والا ہوتا ہے۔ دوسری چیز، اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کیا جا رہا ہو، یا کوئی شخص مصیبتوں کے اندر ہو، ٹینشنوں کے اندر ہو، ڈپریشن کے اندر ہو، اور اس کے بعد وہ صبر کرتا رہے، اس کے ساتھ وہ صبر کرتا رہے، وہ بے صبری کا اظہار نہ کرے، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ سے لا تعلقی کا اظہار نہ کرے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کرے۔ ہمارے پہ کیا ہوتا ہے، ہمارے پہ مصیبت آتی ہے، ہم فوراً سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ یار میں تو نمازیں بھی پڑھ رہا تھا، میں تو لوگوں سے اچھا بھی کرتا ہوں، میں تو صدقہ بھی دیتا ہوں، میں نے تو کسی کو برا بھی نہیں کبھی کسی کا سوچا، لیکن میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب کہ شاید میری نمازیں قبول نہیں ہو رہی۔ میں دعائیں کی ہیں پورا سال، میں نے پورے سال نمازیں پڑھی ہیں، میری جو سنا جاب نکل گئی ہے۔ یا پھر اس طریقے سے ہوتا ہے، ایک بندہ دین کی طرف جیسے ہی آتا ہے، اس کی جاب بائی نیچری طور پہ ختم ہوگی، وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اس طرف آیا تو میری جاب ختم ہوگی، وہ مایوس ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ جو مایوس ہو جاتے ہیں وہ محسنین میں سے نہیں ہوتے۔ محسنین وہ ہوتے ہیں جو کہ مصیبت آنے پر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر صبر کرتے ہیں اور شکر کا اظہار کرتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کو مقام دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَاوَدَتْهُ، اور پھسلانا چاہا اسے، الَّتِي، اس عورت نے جو، ہوا فی بیتها، وہ تھا گھر میں جس کے، عن نفسه، اس کے نفس سے، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، اور اس نے اچھی طرح بند کر لیے دروازے، وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، اور وہ کہنے لگی آ جاؤ تم، قال معاذ اللہ، اس نے کہا پناہ اللہ تعالیٰ کی، انہو، بے شک وہ، ربی احسن مثوی، بے شک وہ میرا رب ہے، اسی نے اچھا بنایا ٹھکانہ میرا، انہو لا یفلح الظالمون، بے شک وہ نہیں فلاح پاتے جو ظالم لوگ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وہ جو پوری لائف ہے عزیز مصر کے گھر جانا اور اس سے جوانی تک کے پہنچنے کا تذکرہ، اس پوری لائف ٹائم پیریڈ کو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کے اندر، قرآن وہ کتاب ہے جو کہ راہ ہدایت ہے، ہدایت کے ذریعہ ہے، ہدایت کا رستہ ہے، اور اس کے اندر رہتی دنیا تک آنے والی ہر ایک چیز کے فیصلے موجود ہیں، ہر ایک چیز کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔
تو یہ جو بات ہے نا کہ بچپن سے لے کے یعنی عزیز مصر کے گھر جانے سے لے کے جوانی تک کا عالم، اس کا تذکرہ کرتے تو یہ عبث بات تھی، فضول بات تھی، اس کا تذکرہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے کہ وہ کھا رہے ہیں، وہ پی رہے ہیں، وہ سو رہے ہیں، وہ جاگ رہے ہیں، اس کا تذکرہ کرنے کا کیا فائدہ ہونا تھا. لیکن اللہ نے ٹو دی پوائنٹ بات کی. اس سے ایک بات سیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ بیان کرے، کہیں پر بھی کوئی بات کریں، کمیونیکیشن سکل کی بات ہے، کہیں پر بھی کوئی بات کریں تو ٹو دی پوائنٹ بات کریں، ادھر ادھر کی باتیں نہ گھمائیں. پوچھا کچھ جا رہا ہو، میں پوچھوں کہ آپ کیا کر رہے ہو، میں وہاں سے آ رہا تھا، مجھے امی نے یہ کہا، میں فلاں سبزی لینے چلا گیا، میں وہاں سے آیا تو میرے پیسے گر گئے. بھائی میں نے پوچھا ہی نہیں ہے، میں نے پوچھا کیا کر رہے ہو، تو آپ سیدھی طریقے سے بتائیں میں بیٹھا ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں، دیٹس سیدھی سی بات کریں گے، سمجھ آ جائے گی اور ٹو دی پوائنٹ بات ہوگی تو آگے چلے جائیں گے. یعنی مقصد کی بات، اللہ تعالی نے مقصد کی بات کی اور وہ یہ بیان کیا کہ اور اس نے پھسلانا چاہا اسے التی، اس عورت نے جو ہوا فی بیتی ہے، جس کے گھر میں تھا، وہ عن نفسی، اپنے نفس سے. اب اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا اس عورت کا جس کے گھر میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے. ایک بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ ہم نے آج تک، آپ سب نے بھی یہی سنا ہوگا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی واقعہ سنا اس میں زلیخا کا تذکرہ دیکھا کہ زلیخا اور یوسف ہے، زلیخا اور یوسف ہے، انہی کی محبت کا تذکرہ چل رہا ہے. اللہ نے نہ عزیز مصر کا نام لیا نہ زلیخا کا نام لیا. اللہ نے کہا کہ ایک شخص جس نے خریدا اور وہ مصر لے کے گیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اس عورت نے پھسلانا چاہا جس عورت کے گھر میں یوسف رہتا تھا. دو باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ انسانوں کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، کبھی بھی کسی کے راز کو فاش نہیں کرنا چاہیے. گناہ تھا نا، گناہ ہی تھا نا پھسلانا، تو گناہ کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے تو کم از کم صرف گناہ کو ڈسکس کریں، اس بندے کو ڈسکس نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے بندہ معافی مانگ لے. اگر اس بندے نے معافی مانگ لی لیکن آپ نے جس آڈینس کے سامنے آپ نے چرچا کر دیا اس بندے کا، وہ بندہ کبھی بھی اس آڈینس کو فیس نہیں کر پائے گا. اس لیے بندے کا تذکرہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. ٹیچنگ کی ایک سکل اسے سیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ جب بھی پڑھا رہے ہوں کسی اسٹوڈنٹ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا نام لے کے غلطی کو درست نہ کریں کہ تم یہ کام کر رہے ہو احمد، تم نے یہ کام کیا ہے. کبھی بھی ایسا نہ کریں. اس کی غلطی کو درست کرنا ہے. جنرلی بات کریں کہ کچھ لوگ ہیں وہ ایسا کام کرتے ہیں، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. ان کو سمجھ آ جائے گی، جس نے کیا اس کو پتہ لگ جائے میں نے کیا ہے، جس نے نہیں کیا ہوگا اس کو پتہ نہیں لگے گا، بس کہے گا یار ٹھیک ہے یہ کام واقعی نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر اس بندے کا نام لے کے مخاطب کر کے اس کو غلط کہا جائے ساری آڈینس کے سامنے تو وہ شرمندگی محسوس کرے گا. ہو سکتا ہے وہ ضد کے اندر آ جائے. اگر ضد کے اندر آ گیا پھر وہ بات سمجھے گا نہیں. اصلاح کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور پھسلانا چاہا اس عورت نے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے، النفسی، اپنے نفس سے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ اس عورت نے یعنی عزیز مصر کی بیوی نے عزیز مصر کو پھسلانا چاہا کسی سے، اپنے عزیز مصر کو نہیں، سوری، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو پھسلانا چاہا اپنے نفس سے. یعنی کہ کھلے عام دعوت زنا دی، زنا کی دعوت دی. وغلقت الابواب، اور اچھی طرح بند کر دیے دروازے. وقالت حیت لک، اور کہنے لگی آ جاؤ تم میرے پاس. وہ عورت جو کہ اس بچے کو یعنی یوسف کو پال رہی تھی، جب یوسف بچپن میں تھے ماں بن کے پال رہی تھی، جب یوسف جوان ہوئے تو پھر اسی عورت کی نظر یوسف کے اوپر زنا کی پڑی، یعنی اپنی ہوس کو پورا کرنے کی پڑی. اس سے ایک بات جو سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ کے اندر، شریعت محمدیہ کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر جو منہ بولے بیٹے ہیں، جو لے پالک بیٹے ہیں، جن کو ہم لے کے پال لیتے ہیں بچوں کو، وہ حقیقی بیٹے نہیں بنایا. حکم یہ دیا کہ جو بچے تم لے کے پالتے ہو ان کو ان کے اصل باپ کے نام سے پکارو. بچپن سے ہی باپ کا نام چھپانا نہیں ہے، یہ ان کی آئیڈینٹی نہیں چھپانی کہ بھئی تم کس کے بیٹے ہو، تم ہمارے بیٹے ہو، تم ہمارے بیٹے ہو. بچے کو ساری زندگی یہ بتایا، جب اس کی شادی ہونے کا وقت آیا تب اس کو بتایا کہ بھئی یہ تم تو ہمارے بیٹے ہو ہی نہیں، تم تو فلاں شخص کے بیٹے تھے. اور اکثر ہم یہ سٹوری سنتے ہیں کہ ایک شخص جو ان سے ہے وہ اس کو لے کے پالا ہوا تھا، وہ جب جوان ہو گیا ساری زندگی اس کو بتایا نہیں کہ تم کس کے بیٹے ہو، بس یہ بتایا کہ تم ہمارے بیٹے ہو. اور جب وہ جوان ہوا اس کو ایک لڑکی سے محبت ہوئی اور جب لڑکی سے شادی کی بات کی تو پتہ چلا کہ وہ اس کی سگی بہن ہے جو کہ اس کے سگے باپ سے تھی اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا. اس طرح کی سٹوریز اکثر ہم سنتے ہیں، میرے پاس اکثر کیسز آتے ہیں اس طرح کے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بڑی اچھی بات یہ کی کہ لے پالک بیٹے جو ان سے ان کو حقیقی بیٹے نہیں بنایا، ان کو وراثت میں حصہ دار نہیں بنایا، ان کو اصل بیٹے نہیں بنایا، ان کو اصل باپ کے نام سے پکارنے کا حکم دیا. اور پھر یہ فرمایا کہ یہ تمہارے دین کے اندر بھائی ہیں.
یعنی اگر کوئی بچہ لے کے پالے تو دین میں بھائی ہیں. ہاں ایک شرط ہے، حقیقی بیٹا تب بن سکتا ہے وہ تب جب عورت اس بچے کو اپنا دودھ پلا دے گی، یعنی رضائی بیٹا بنا لے گی. تو جو عورت فیڈ کروا دے گی اس بچے کو تو وہ رضائی بیٹا بن جائے گا، پھر وہ سارے بہن بھائی آپس میں رہیں گے اچھے طریقے سے، اور وہ پھر ان کا پردہ رہے گا. دوسری بات یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے قانون کی نافرمانی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے قانون کی مخالفت کریں گے، قانون یہ ہے کہ لے پالک بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، جب ان کی ہم مخالفت کریں گے تو برائیاں جنم لیں گی. یہاں پر بھی مخالفت کی گئی تو برائی نے کیا جنم لیا؟ فوراً سے پہلے اسی عورت کے دل کے اندر اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو پورا کرنے کا اظہار پیدا ہوا، خواہش پیدا ہوئی. وہی عورت جس بچے کو پال رہی تھی ماں بن کے، اور بعد میں وہی عورت اظہار کر رہی ہے. اور پھر فرمایا کہ عورت نے جناب گھر کے اندر گئی اور جا کے سارے دروازے کھولے، یوسف کو اندر لے کے جاتی کہ یوسف غلام ہے، اور وہ چپ کر کے چلتے گئے، ایک ایک دروازہ بند کرتے، لوگ کرتے آخری کمرے کے اندر پہنچ گئی اور جا کے دعوت زنا دی. اب یہاں پر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بچانے والی ذات کوئی بھی نہیں تھی. جوانی عروج پہ، خوف کسی چیز کا نہیں ہے کہ مجھے کوئی آ کے مارے گا، بے پردگی کا ڈر نہیں ہے کہ کہیں میری بات جو سی نا وہ راز جو سے فاش نہ ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ دو ہی بندے ہیں، ایک یوسف اور ایک وہ عورت ہے. راز کے فاش ہونے کا ڈر نہیں ہے، جوانی بھی عروج پہ ہی ہے، ٹھیک ہے، مال بھی خوب ہے، حسن بھی خوب ہے، اور دعوت زنا بھی ہے، یعنی سب کچھ موجود ہے ایک گناہ کرنے کے لیے، ہر چیز میسر ہے. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، اس نے کہا کہ پناہ ہے اللہ تعالیٰ کی. یہاں پر فوراً یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی. معلوم یہ ہوا کہ گناہ سے اگر بچنا ہو نا، سارے مواقع موجود بھی ہوں، گناہ سے بچنا ہو تو ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ اللہ کی پناہ طلب کریں، اعوذ باللہ پڑھیں، فوراً سے پہلے اس جگہ کو چھوڑ دیں، اللہ کی پناہ طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. کیونکہ یہاں پر انسان کے پھسلنے کے چانسز بہت زیادہ بن جاتے ہیں. ہمیں تو گناہ کے جب موقع ملتے ہیں نا، اس میں کئی ایک چانسز جو سے نا، کئی ایک پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم گناہ سے رک سکتے ہیں. مثال کے طور پہ گناہ کے واضح ہونے کا ڈر، کسی کو پتہ لگ جانے کا ڈر، مثال کے طور پہ کہ گناہ سے فزیکلی نقصان ہونے کا ڈر، کئی ایک چیزیں جو کہ ہمیں گناہ سے روک سکتی ہیں. لیکن وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں تھا. لیکن یوسف علیہ السلام کس طریقے سے رکے؟ قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں. انہ ربی احسن مثوایا، بے شک وہ میرا رب، اس نے اچھا بنایا ٹھکانہ میرا. اس سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا مقام دیا اور مجھے ایک ایسے گھر میں لا کے رکھا جس گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اور میں اسی گھر والی کے ساتھ جو ان سے ہے وہ بدکاری کا ارادہ کروں، میں ایسا کام نہیں کر سکتا. دوسرا یہ کہ رب سے مراد یہاں پر عزیز مصر بھی ہے، یعنی رب سے مراد وہ بھی ہوتا ہے جو پال رہا ہوتا ہے، یعنی عزیز مصر پال رہے تھے. تو یوسف علیہ السلام کا کہنا یہاں پر یہ بھی تھا کہ جو میں چونکہ ان کی کفالت کے اندر ہوں تو ساری زندگی انہوں نے مجھے کھلایا، مجھے پلایا، میں اب آ کے ان کی نمک حرامی کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک وہ نہیں فلاح پاتے جو ظالم ہیں. یہاں پر تو ظلم کا تذکرہ کس چیز کے اندر آ رہا ہے؟ ایک ہی گناہ ہو رہا ہے، وہ ہے زنا، اور تو کسی بات کا تذکرہ ہی نہیں. تو یہاں پہ ظلم سے مراد اصل میں گناہ ہے. ظلم کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا، گمراہیوں کا اندھیرا. انسان ایک گناہ کرتا ہے، اس کو چھپانے کے لیے دوسرا گناہ، اس کو چھپانے کے لیے تیسرا، پھر چوتھا. گناہ پہ گناہ کیا جاتا ہے، جھوٹ چھپانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جاتا ہے، لیکن آخرکار کیا ہوتا ہے؟ کیا گناہ چھپ جاتا ہے؟ گناہ پھر بھی عیاں ہو جاتا ہے. تو برائی، نیگیٹیوٹی، گناہ، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ان سی ہیں وہ عیاں ہونے والی ہیں، وہ ظاہر ہونے والی ہیں، ان کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے کیا ہی نہ جائے جس چیز کو چھپانا پڑے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ انہ لا یفلح الظالمون، یعنی کہ جو ظالم لوگ ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں اپنی ذات کے اوپر. زنا کرنا اپنی ذات پہ ظلم ہے نا، اپنی اس عورت کے ساتھ ظلم ہے جس نے اور جس عورت کے ساتھ زنا کیا گیا، چاہے وہ رضامندی سے کیا ہوگا چاہے بغیر رضامندی کیا گیا ہو. بہرحال ظلم تو ظلم ہی ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ، البتہ تحقیق اس عورت نے ارادہ کیا بھی اس کا، وَهَمَّ، اور ارادہ کر لیتا بہا اس کا، لولا اگر نہ ہوتا، الرَّآ برہان ربی، کہ وہ دیکھ لیتا برہان یعنی روشن دلیل اپنے رب کی، کذالک اسی طرح، لنصرف تاکہ ہم پھیر دیں عنہ اس سے، السوء والفحشاء برائی کو اور بے حیائی کو، انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے بندوں میں سے تھا جو خالص کیے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا بیان فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، یوسف قریب تھے کہ
اس برائی کا ارادہ کر لیتے، یوسف آمادہ ہو جاتے اس گناہ کو کرنے پر. وہم بہا، اور وہ ارادہ کر لیتا، لولا الرآ برہان ربی، اس عورت نے تو ارادہ کیا ہی ہوا تھا، یوسف بھی ارادہ کر لیتے اگر اس نے اپنے رب کی طرف سے دلیل نہ دیکھی ہوتی، نشانی نہ دیکھی ہوتی، ایک رہنمائی نہ دیکھی ہوتی. مفسرین نے یہاں پہ مختلف قسم کی باتیں کی ہیں کہ انہوں نے کیا دیکھا جس کی وجہ سے وہ گناہ سے رک گئے. ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہو گیا ہو. جس طریقے سے یوسف جب کنویں کے اندر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر بات ڈال دی کہ یوسف تم یہاں پر آئے ہو، کوئی بات نہیں، یہاں سے ایک وقت آئے گا نکل جاؤ گے، اور پھر تم جا کے اپنے ہی بھائیوں کو جا کے بتاؤ گے کہ تم نے کیا میرے ساتھ کیا تھا، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی جو ان سے ہے وہ دل میں بات ڈال دی ہو. دل میں بات ڈالی، فوراً سے پہلے معاذ اللہ نکل آیا، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور یہ تبھی ہوتا ہے، انسان گناہ کر رہا ہو موبائل کے اوپر، چلتے 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 اچانک سے انسان کے سامنے ایک ایسی ویڈیو آ جائے جس میں اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہو، انسان فوراً باز آ جاتا ہے، فوراً کہتا ہے اعوذ باللہ میں کون سی طرف جانے لگا تھا، اچانک سے ایک اسلامک ویڈیو آ گئی. ہوتا ہے نا اکثر اس طریقے سے، انسان ریلز دیکھ رہا ہے، بیٹھے ریلز کے اندر نہ جانے کیا کیا چیزیں دیکھتا جا رہا ہے، اچانک سے ایک آئی تو اس میں لیکچر آ گیا، انسان فوراً پریشان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتا ہے، اعوذ باللہ پڑھتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب انسان کو کوئی نشانی نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی نظر آتی ہے نا. آگے پیچھے تو کبھی نہیں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی گندی قسم کی ویڈیو آ رہی ہے اور اس کے فوراً بعد ایک اسلامک لیکچر ہے، بہت کم اس طرح ہوتا ہے. لیکن یہ جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی بھی ہوتی ہے. تو یہی چیز ہو سکتا ہے وہاں پر بھی یوسف علیہ السلام نے بھی دیکھی ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.